السلام علیکم دوستوں. آج جو ہے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لائف. اس سے پہلے جو ہے ہم لوگوں نے قصص الانبیاء کمپلیٹ کیا ہے اور اس میں تقریباً 14 ویڈیوز ہیں. تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو کائنڈلی پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے بہتر طریقے سے آگے لیکچرز کی سمجھ آ جائے. تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سے پہلے عرب میں کیا ماحول تھا، اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عرب بیفور اسلام، جو اس ویڈیو سے پہلے والی ویڈیو تھی. تو اب جو ہے ہم پراپر جو ہے وہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لائف کے متعلق جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ہر اسپیکٹ سے ہر وہ ایم سی کیوز جو پاسٹ پیپر میں ریپیٹ ہوا ہے، آیا ہوا ہے، تو ہم جو ہے اس کو کور کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، جو ولادت ہے وہ پیر کے دن ہوئی تھی، اور دن پیر کا تھا. تاریخ بنتی ہے جارجین کیلنڈر کے مطابق 22 اپریل. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 22 اپریل کو ہم لوگ جو ہے ارتھ ڈے بھی مناتے ہیں. اور جو اگر اسلامک کیلنڈر کے مطابق دیکھا جائے، کیونکہ اس وقت اسلامک کیلنڈر اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، وہ ہجرت کے بعد 17 ہجری میں جا کر حضرت عمر نے سٹارٹ کیا. تو اس وقت ویسے کچھ کی روایت کے مطابق 9 ربیع الاول اور کچھ کے مطابق جو ہے 12 ربیع الاول تاریخ بنتی ہے. اور یہ سن بنتا ہے 571 ہجری عیسوی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عرب تھے وہ ایک کسی واقعے کی نسبت سے جو ہے وہ سالوں کو یاد رکھا کرتے تھے. تو 570 عیسوی جس میں جو ہے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ بیسیکلی اس وقت یمن میں ایک بادشاہ حکمران تھا جس کا نام تھا ابرہا. ابرہا نے جو ہے وہ اپنے ایک طرح کا مطلب اس وقت لادینیت تھی، تو اس نے جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ سب لوگ جو ہیں یہاں پر میں کعبہ بنواتا ہوں تو اس کے گرد ہی جو ہے نا وہ اپنا حج کمپلیٹ کیا کریں. لیکن لوگ جو تھے وہ چھوڑ کے، چونکہ وہ مکہ میں جو تھا اوریجنل خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، تو وہ وہاں جایا کرتے تھے. تو اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں ایک اسٹرانگ لشکر لے کے جاتا ہوں اور اس کعبہ کو منہدم کر دیتا ہوں یا نعوذ باللہ شہید کر دیتا ہوں، تو جس سے جو ہے پھر میں اپنا جو کعبہ ہے وہ یمن میں بناؤں گا اور لوگ اس کا طواف کیا کریں گے. تو یہ شخص جو تھا وہ ایک بھاری لشکر کے ساتھ، جس میں ہاتھی وغیرہ ہاتھی تھے، اور عربوں کے لیے جو ہے ہاتھی ذرا ایک نئی چیز تھی، کیونکہ ویسے تو یمن بھی عرب کے علاقے میں آتا ہے، لیکن یہ جو عرب مستعربہ تھے، تو جو ادنانی عرب تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے لیے ہاتھی جو تھی وہ ایک نئی چیز تھی. تو ان کو اس سے لڑنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو اس وقت جو تھے ان کے قریش کے جو سردار تھے وہ عبد المطلب تھے. تو بہرحال جب انہیں اطلاع ملی، تو چونکہ ان کی طاقت نہیں تھی اتنی کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکے ابرہا کے لشکر کا، تو عبد المطلب جو ہے وہ پھر جو اتنے بھی قریش تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے ارد گرد جو پہاڑی ہیں جن میں جبل نور بھی آتا ہے اور ڈفرینٹ پہاڑی ہیں، تو وہ ان پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور مکہ شہر خالی کر دیا تھا. اور پھر جب وہ لے کر آیا ہے ہاتھی، تو اللہ تعالیٰ نے جی پھر ایک جسے ایک پرندہ ہوتا ہے جسے ابابیل کہا جاتا ہے، اس کے تھرو جو ہے وہ حفاظت فرمائی. اور ابابیل کے منہ میں جو ہے وہ کنکریاں وہ لے کر آتے تھے اور گراتے تھے، تو جو جس بھی ہاتھی پر یا جس پہ بھی گرتی تھی تو وہ بھس بن جاتا تھا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. تو یہ جو سال تھا وہ 570 عیسوی کا تھا. تو اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یہ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. تو اس کے نام سے جو ہے علم تری کیفا سورت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے اتنے بڑے ہاتھی کو، جو ون آف دا بگیسٹ اسپیشیز ہے آن دا ارتھ،
اس کو ون آف دا اسمالسٹ اسپیشیز ہے، کیسے شکست دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کا جو ڈپینڈنٹ نہیں ہے ان پہ اوپر نا۔ تو بہرحال پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو تھی وہ عام الفیل کے ایک سال بعد یعنی کہ 571 میں ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت کا ٹائم تھا وہ صبح کا وقت آتا ہے کتابوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ تھیں اور وہ اس وقت موجود تھیں شیب ابی طالب میں۔ یہ بیسیکلی ایک علاقہ تھا، گھاٹی کہہ لیں آپ اس کو، جیسے آج کل کسی بڑے اس کے فارم ہاؤس ٹائپ ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے یا اس کا ڈیرا ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ ان کی نا ایک گھاٹی تھی، اس کا نام تھا۔ اور یہ ابی طالب کی کی جگہ تھی، اور اس گھاٹی کا نام تھا شیب ابی طالب۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو دائی موجود تھی ان کا نام تھا ام شفا، اور یہ والدہ ہیں عبد الرحمن بن عوف کی، جو آگے چل کر عشرہ مبشرہ صحابی بھی بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ام شفا جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کی جو آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 11 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں، 11 چچا تھے اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا ہیں جن کا نام ہے ابو لہب، تو اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ۔ اس نے ابو لہب کو جا کر جو ہے وہ خوشخبری دی، تو ابو لہب نے جو ہے وہ اس کو لونڈی کو، اس کی لونڈی تھی یہ بیسیکلی، غلام جسے کہتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا تھا اس خوشخبری سنانے پر۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی تھی ابو لہب کی، کیونکہ بیسیکلی حضرت عبداللہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ قبل جو ہے وہ وفات پا گئے تھے۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ عبداللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کا جو ہے وہ شجرہ کس طریقے سے آگے چلے گا۔ پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو چونکہ تمام میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ، تو سب لوگ بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں عبد المطلب، جن کو ہم نے کہا ہے کہ وہ دین حق پہ تھے یا جسے دین فطرت کہتے ہیں، تو وہ اس وقت جو تھے خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ تو ان کو جو ہے وہ جا کر اطلاع جب ملی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جو آپ کا نام رکھا تھا وہ احمد رکھا تھا۔ احمد کا مطلب بھی تو تعریف کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں پر میرا نام احمد ہے۔ اور آپ کا یہ نام جو احمد ہے یہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے، سورہ صاف، اس میں جو ہے وہ ایک مرتبہ کوٹ ہوا ہے پورے قرآن میں نا، پورے قرآن میں ایک مرتبہ احمد نام کوٹ ہوا ہے، وہ سورہ صاف میں کوٹ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک پاس پیپر کا MCQ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا گیا۔ اور یہ جو ہے وہ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کوٹ ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر میرا نام محمد ہے اور آسمانوں پہ میرا نام احمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 7 دن اپنی والدہ کے پاس ہی رہے، جو آپ کی والدہ تھیں جن کا نام آمنہ تھا، اور ان کا بیسیکلی جو قبیلہ تھا وہ بنو زہرا قبیلہ تھا، اس وجہ سے ان کو آمنہ تو زہرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے عرب میں رواج تھا کہ وہ بچوں کو جو تھے وہ تربیت کے لیے گاؤں وغیرہ میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں جو ایک علاقہ تھا، ایک بڑا قبیلہ تھا، جیسے قریش تھے اس طرح بنو حوازن کا ایک قبیلہ تھا جسے کہتے تھے بنو سعد۔ بنو سعد کی عورتیں جو تھیں وہ ان کا یہی کام تھا کہ وہ آتی تھیں اور جس بھی سال جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو وہ جو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، پھر ان کی پرورش کرتی تھی، اور جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو ان کو واپس بھیج دیا کرتی تھیں اپنے شہر میں۔ تو بنو سعد کی کچھ عورتیں جو تھیں وہ تشریف لائیں، تو وہ سب گھروں میں گئیں، اور بنو سعد میں ایک عورت تھی جن کا نام حلیمہ تھا۔
اور ان کا پورا نیم جو ہم حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا بنو سعد سے تعلق تھا۔ ان کی ذرا اونٹنی تھی جو وہ کمزور تھی، تو یہ بڑی پیچھے رہ گئی تھی۔ تو یہ جب پہنچی مکہ، تو تب تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تھے اس سال، اچھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت یہ تھی کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے تمام لڑکے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اونٹنی کمزور سی لاگر تھی، تو جب یہ پیچھے رہ گئیں، تو جب یہ پہنچی تو سب لڑکوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی لے چکا تھا، تو صرف جو ہے نا محمد رہ گئے تھے۔ اور کیونکہ وہ یتیم تھے، کیونکہ ان کے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا والد فوت ہو گیا، اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت یتیم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ گئیں، کیونکہ صرف ایک ہی بچہ رہ گیا تھا۔ تو ان کو یتیم تھے، اور دوسری بات، دوسرا یہ کوئی والد نہیں تھا، تو ان کو کہا کہ ان کو یہ لگا تھا کہ شاید کچھ اچھا ریوارڈ نہیں ملے گا، کچھ اچھا مطلب خرچہ جسے کہتے ہیں نا، وہ نہیں ملے گا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو انہیں جس طریقے سے ان کے کرامات اور نور وغیرہ نظر آیا، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم پیدا کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھی، تو ان کی اونٹنی جو لاگر تھی، کمزور تھی، وہ سب سے تیز دوڑنے لگی، اور وہ دوڑتے دوڑتے جتنی باقی عورتیں تھیں ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کو اپنے گھر لے گئیں۔ حلیمہ کے جو شوہر تھے، ان کا نام تھا حارث۔ تو حلیمہ سعدیہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی، رضائی والدہ۔ رضائی کسے کہتے ہیں؟ جو دودھ پلاتی ہیں۔ اور جو حارث تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد تھے۔ حلیمہ سعدیہ اور حارث کے دو بچے بھی تھے، جن کا نام، ایک لڑکی تھی جس کا نام شیمہ تھا، اور ایک جو تھا وہ بیٹا تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی ہے عبداللہ، اور جو شیمہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ چونکہ میں نے بتایا کہ ان کا تعلق جو ہے بنو حوازن کے قبیلے بنو سعد سے تھا، تو جب پھر بنو حوازن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں لڑائی ہوئی ہے، جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے، تب یہ پھر آپ کی غلام کے طور پہ بھی لائی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، اور ان کے کہنے پر جو بھی انہوں نے سفارش کی ان سب کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہاں پر کوئی تقریباً 6 سال کے قریب راؤنڈ اباؤٹ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے کھیلنے جب جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک جو ہے بادل، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھایا سر پہ رہتا تھا اور چھاؤں کر کے رکھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن شیمہ اور اپنے بھائی عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے لیکن شیمہ تھوڑی بڑی تھی، تو وہ ایک دفعہ لے کے گئے، تو وہاں پر جو ہے جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو وہاں پر جو ہے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر کیا، اور یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 6 سال کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے، تب یہ واقعہ ہوا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ لڑکپن میں جا رہا ہوتا ہے، بچپن میں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ تھوڑا شرارتوں کی طرف ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل علیہ السلام نے لٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا، اور اس کو جو ہے وہ آب زمزم میں، ایک تشت تھا جس کے اندر آب زمزم تھا، اس سے دھویا، اور واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اپنی جگہ پر لگا دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا شق صدر تھا جو 6 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی شیمہ اور عبداللہ، یہ دیکھ کر کافی ڈر گئے، تو انہوں نے جا کر جو ہے اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ کو بات بتائی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ بھی یتیم ہے، اور اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پہ کافی رسپانسبلٹی آئے گی اس چیز کی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اس خوف سے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے، تو واپس جو ہے ان کو اپنی والدہ
آمنہ کے پاس بھجوا دیا۔ اب حضرت آمنہ جو ہے وہ ڈائریکٹ پرورش کرنے لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو ایک واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس وقت اپنی والدہ آمنہ، حضرت آمنہ علیہ السلام، اور ایک تھیں آپ کی ان کی ایک کنیز تھیں، یا جسے لونڈی کہہ لیں، ایمن ان کا نام تھا، اور ان کے ساتھ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا انہوں نے، اور مدینے کی طرف جو ہے وہ سفر کیا، کیونکہ مدینے کے قریب ہی جو تھا نا بنو زہرہ، ان کا اصل میں جو تھا نا، جسے کہتے ہیں مائکا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نانکا تھا وہ مدینہ کے قریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر کچھ عرصہ قیام کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ بنتی ہے جسے کہتے ہیں ابوا، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ جگہ ہے۔ تو جب یہ بڑا چٹیل میدان وغیرہ کا علاقہ ہے، یعنی پہاڑ ہیں، اس پہاڑی علاقہ ہے اور اس طریقے سے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی، اور انہیں ڈاکٹر مطلب کئی علماء کہتے ہیں کہ جیسی جو کیفیات بتائی جاتی ہیں وہ اس کے مطابق انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی عمر جو تھی وہ 25 سال تھی۔ تو آپ کی والدہ فوت ہو گئی وہاں پر، اور حضرت ایمن نے انہیں ایک پہاڑی پر جو ہے وہ ان کی ایک قبر بنا کر وہیں پر ان کو جو ہے دفن کر دیا ابوا کے مقام پر، اور آپ کو لے کر مکہ پہنچ گئے۔ تو یہاں پر پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے یتیم بھی تھے، اب چونکہ ماں بھی فوت ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکین ہو گئے، نہ والدہ تھی نہ والد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آپ کی پرورش جو ہے وہ پھر عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی۔ عبد المطلب کی عمر جو تھی اس وقت 80 سال تھی، وہ 2 سال جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ جب ان کی عمر 82 ہوئی تو ان کی جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا، یا وفات ہو گئی۔ تو اب جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جو سگے چچا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سگے یہ دو تھے، عبداللہ اور ابو طالب، یہ دونوں سگے بھائی تھے، باقی جو 10 چچا ہیں وہ دوسری والدہ میں سے ہیں۔ تو وہ مطلب سگے تو نہیں ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب دوسری والدہ میں سے ان کے بچے۔ تو ابو طالب نے جو ہے وہ ان کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ تو ابو طالب کی جو تھی بیوی، جن کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی پرورش میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے ہوئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ ابو طالب جو ہے وہ اب مکہ، کیونکہ مدینہ جو مکہ جو تھا وہ چٹیل میدان اور چٹیل پہاڑوں کا علاقہ تھا، وہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مدینے میں کھجوریں پیدا ہوتی تھیں، لیکن مکے میں چونکہ باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، غلہ گودام کی یا دوسری چیزیں جو لائک گندم ہے یا جو ہے یا ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں، تو وہ لینے کے لیے جو ہے اس وقت شام کا سفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے اکثر سفر کی گھر سے شام جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے جو تھا وہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ساتھ لیا اور سفر شام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا سفر شام ہے وہ ہوا ہے 12 سال کی عمر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر وہاں پہنچے، تو شام میں جو ہے وہ ان کو ایک راستے میں ایک کلیسا بنا ہوا تھا، مطلب جس طریقے سے عیسائیوں کا جو کلیسا ہوتا ہے، چرچ جسے کہہ لیتے ہیں۔ تو وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک بحیرہ، جس کا نام بحیرہ آپ کہہ سکتے ہیں، جسے آج کل پوپ کہا جاتا ہے، جس کا نام جرجیس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں نظر آئیں جو ان کی کتاب انجیل میں جو ہے وہ آخری نبی کی بتائی گئی ہیں۔ اور وہ بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں سے اتر رہے تھے تو پہاڑوں پہ جتنے بھی درخت لگے ہوئے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے تھے، جھک رہے تھے، اور جتنے بھی پہاڑوں کے پاس پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ تو بحیرہ نامی یہ بحیرہ جو تھا، پوپ تھا جرجیس جس کا نام تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کہا کہ آپ ان کو یہاں سے واپس لے جائیں، کیونکہ اگر یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا
تو ان کی نشانیوں کو پہچان گئے تو میں بھی وہ ان کو نقصان پہنچا دیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں تھے آپ. تو آپ پھر جو ہے واپس جب گئے ہیں پھر آپ نے کچھ عرصہ جو ہے مکہ میں ہی گزارا. پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پہلی جنگ ہوئی ہے اسے کہتے ہیں حرب فجار. اور یہ جو تھی جنگ کس کے درمیان تھی؟ یہ جنگ تھی قریش اور بنو حوازن کے دوران. بنو حوازن جو ہے نا وہ طائف کے قریب کہیں آباد تھے اور قریش آپ کو پتہ ہے مکہ میں آباد تھے. اس کو حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں لڑی گئی تھی. حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں؟ حرمت کے مہینے ہیں 4 مہینے. نمبر 1 کون سا ہے؟ رجب ہے. نمبر 2 ہے ذیقعد. اور نمبر 3 ہے ذی الحج. اور یہ ہے محرم کا. یہ حرمت والے مہینے ہیں 4 مہینے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ مطلب جو ہم تم نے حرمت کے مہینے یا حج کے مہینے بتا دیے گئے ہیں تو وہ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ آتے ہیں. ان مہینوں میں جو ہے وہ لڑائی کرنا یا وہ کرنا عرب میں جو ہے وہ ممنوع سمجھا جاتا تھا. باقی مہینوں میں جو تھی وہ جنگ ہوتی تھی. تو بہرحال خیر یہ جب واقعہ یہ جنگ ہوئی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے فرسٹ ٹائم. اور آپ نے جو ہے وہ آپ کا کام کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ صرف تیر پکڑاتے تھے. مطلب ایکٹیولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں اس میں کی کیونکہ اس وقت ایج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 15 سال تھی. لیکن آپ جو اپنے چچا کو تیر پکڑانے کا کام کرتے تھے. اور پھر جو ہے یہ جب یہ جب حرب فجار جو تھی یہ جنگ تھی یہ جب ختم ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ان دونوں قبائل کے درمیان ایک حلف نامہ ہوا تھا. ایک صلح نامہ ہوا تھا جسے کہتے ہیں حلف الفضول. حلف الفضول کی اس کی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ ایک فضول ورڈ اس لیے یوز کیا جاتا ہے اس میں کیونکہ اس میں فضل نامی کافی لوگ موجود تھے لائک فضل بن عباس تھے یا ڈفرینٹ عرب کے لوگ. اور فضول دوسری وجہ بیان یہ کی جاتی ہے کہ اس کو حلف الفضول اس لیے کہا گیا تو یہ بہت فضل والا یعنی فائدے والا بینیفیشیل تھا برکت والا تھا معاہدہ. اور اس کے بعد جو تھا وہ ایک شورا پھر بن گئی تھی جو سارے ایشوز جو تھی وہ ریزالو کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا حلف الفضول کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 24-25 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھی تو 25 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے ملک شام کا سفر کیا. اس وقت عرب کی ایک بڑی رئیس خاتون تھی جن کا نام تھا ختیجہ بنت خویلد. ٹھیک ہے. اور ختیجہ بنت خویلد کا تعلق جو تھا وہ بنو اسد سے تھا. تو ان کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں لیکن 2 شادیوں میں جو ہے جن کے جو ہسبینڈ تھے وہ وفات پا گئے تھے. تو یہ بیوہ تھیں اور کاروبار سنبھالا کرتی تھیں. تو ان کا ایک غلام تھا میسرہ جس کا نام تھا. تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا کہ آپ جو ہے نا میرا مال تجارت لے جا کر اور وہاں پر بیچیں. شام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکے سے جو لوگ تھے وہ شام جاتے تھے اور وہاں سے تجارت کا سامان لے کر جو ہے وہ واپس آیا کرتے تھے. تو اور پھر مکہ میں لا کے وہ بیچتے تھے جتنا بھی غلہ تھا کیونکہ مکہ میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. حضرت خدیجہ جو تھیں وہ بہت بڑی تاجر تھیں. اور وہ جو انہوں نے جو ہے پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسرہ کے ساتھ بھیجا. تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جو ہے صادق و امین مشہور سے عرب میں قریش میں جو ہے صادق و امین کا. تو آپ نے وہاں پر بڑے جو ہے نا محتاط طریقے سے تجارت کی اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال جو تھا ڈیفیکٹڈ تھا تو آپ نے صاف بتایا کہ یہ مال جو ہے اس میں یہ ڈیفیکٹ ہے اور یہ مال جو ہے یہ اس میں یہ مسئلہ ہے یا یہ اس طرح اچھا ہے. تو وہ جو تھے لوگ بڑے گرویدہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تجارت تھا وہ بہت جلدی بک گیا اور منافع بھی بہت زیادہ ہوا.
تو جو اس ایسرا نے جو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیڈ بیک تھا وہ حضرت خدیجہ کو دیا، جس سے حضرت خدیجہ جو تھیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے اپنی ایک دوست تھیں جن کا نام تھا نفیسہ، نفیسہ کے ہاتھوں جو ہے نکاح کا جو ہے وہ پیغام نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ اس چیز میں اظہار، ٹھیک ہے، رائے رضامندی کا اظہار کیا، جس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرما لیا۔ تو جو نکاح تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھوایا تھا وہ ابو طالب نے پڑھوایا تھا، اور جو حق مہر تھا وہ اس وقت 500 مسکال چاندی، یہ اس وقت کا ایک یونٹ تھا چاندی کو ناپنے کا، جیسے آج کل ماشیہ ہے، تولہ ہے، یا گرام ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 500 مسکال چاندی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مہر طے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ اسلام کے بعد ہوئی ہیں، اور ان میں سب میں جو ہے وہ 400 مسکال حق مہر طے ہوا ہے۔ تو یہ واحد تھی جس میں 500 مسکال طے ہوا تھا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر تھی وہ تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی جو عمر تھی وہ تھی 40 سال۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 جو بیٹیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جن کا نام بالترتیب یہ ہے: زینب، حضرت زینب کے بعد ہے حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، اور حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں جو حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 بیٹے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے حضرت خدیجہ سے۔ پہلے کا نام جو تھا وہ قاسم تھا، جس کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم چلتی ہے، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اس کے لقب ہیں طاہر اور طیب، یہ لقب ہیں۔ تو ٹوٹل بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ہیں، تیسرے بیٹے کا ہم آگے چل کے ذکر پڑھیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے ہوئے تو ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ تھا، جو تھا خانہ کعبہ تھا، وہ کافی کمزور ہو چکا تھا، تو اس کی دوبارہ تعمیر کرنی تھی، اور آئی تھنک وہاں پر کچھ سیلاب وغیرہ سے بھی جو تھی تباہ کاریاں ہوئی تھی، تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ ایک حجر اسود جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے ایک دیوار کے ساتھ، ٹھیک ہے، جہاں سے مطلب جو ہے وہ طواف کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ایسے گھوم کے آتے ہیں، اس طریقے سے 7 چکر لگاتے ہیں تو طواف مکمل ہوتا ہے۔ تو وہ خانہ کعبہ کا جو پتھر تھا اسے اٹھا کر جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا گیا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اب ہر شخص چاہتا تھا کہ وہ پتھر اٹھا کر اس کو سعادت ملے کہ وہ پتھر اٹھا کر وہ خود اس جگہ پر رکھیں، لیکن قبیلوں میں جو تھا اس میں لڑائی شروع ہو گئی، اور ان قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا مغیرہ سوری ابو میہ ابن مغیرہ۔ اس نے تجویز دی کہ ہم انتظار کرتے ہیں، کل صبح دیکھتے ہیں، کل صبح جو شخص پہلے خانہ کعبہ میں سورج نکلنے کے بعد حاضر ہوگا تو ہم اس سے جو ہے فیصلہ کروائیں گے۔ تو جب آج سورج نکلا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، تو سب نے نعرہ لگایا کہ صادق آ گئے، امین آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا یہی فیصلہ کیا کہ ایک چادر لائی جائے، اس چادر کے درمیان میں جو حجر اسود رکھا جائے، اور سب سردار جو ہیں وہ چادر کو پکڑیں اور وہ لے جا کر خانہ کعبہ کے پاس رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لائف بیفور اسلام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 38 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غور و فکر کے لیے غار سور جانا شروع کر دیا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر نبوت
کا جو ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کس طریقے سے ملی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ایٹ مکہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے آفٹر اسلام والی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹینٹ پسند آیا ہو تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز ہیں وہ سب کور کیے ہیں، کوئی ایسا ایم سی کیوز نہیں ہے جو اسکپ ہوا ہو۔ تو مزید اگر آپ لوگوں کی کوئی سجیشنز ہیں تو وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر ہم ویڈیو بنائیں مزید تو وہ ٹاپک بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔